کہ حالات معیشت کے ہمارے سامنے ہیں، ریزروز بھی ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم چلے جائیں یہ بہت آسانی ہو جائے گی. مشکل فیصلے آپ نے کافی حد تک کر لیے ہیں. اب آئی ایم ایف چاہتا کیا ہے؟ اس کی مزید شرائط کیا ہیں؟ یہ اس میں کیا امر مانے ہے کہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے یہ ریویو پروگرام آنے میں؟ دیکھیے جی، آئی ایم ایف کا، میں بھی کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن آئی ایم ایف کا میں ایک گزارش کروں. آئی ایم ایف ہمیں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس آؤ پیسے لے لو آ کے، نہ وہ ہمیں مجبور کرتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس تو ہم ہی جاتے ہیں، ہمارے جیسے ممالک جاتے ہیں جو حالات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر آئی ایم ایف ہم سے کوئی منافع کمانے والا ادارہ نہیں ہے. یہ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے. ہاں، وہ ہمیں منافع پہ پیسے ہی دیتا ہے، لیکن بڑے سبسیڈائز ریٹوں پہ. ہاں، وہ آپ کو کہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہم سے یہ ہے کہ اس وقت آپ کی آمدن اور آپ کے اخراجات میں جو فرق ہے اس کو بریج کرے، اس کو کم کرے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہمارا فرض کرے ہمارا خرچہ 1 ارب، فرض کرے 10,000 ارب کا ہے، آمدن ہماری 6,000 ارب ہے، 4,000 ارب کا ڈفرنس ہے. وہ کہتے ہیں اچھا 4,000 ارب میں آپ کی بہت ساری سبسڈیاں بھی ہیں، آپ نے بجلی بھی مہنگی نہیں کرنی، آپ نے سبسڈیاں بھی بحال رکھنی ہیں، تیل بھی تب کب پورے اس کے اوپر لوڈ نہیں کر رہے، لیکن ایک کام تو کرو، قرضہ بھی اس میں سے نکال دو جو آپ نے ادا کرنا ہے. پھر بھی جو 1,000 ارب کا ڈفرنس ہے فرض کریں، تو وہ کہتے ہیں کم از کم آج جو آپ کا جاری خرچہ ہے، جاری خرچہ اور جاری آمدن، آج کے دن کی آمدن، آج کے دن کا خرچہ، اس کو تو کم از کم برابر کر لو. جب ہم اس کو کرنے چلتے ہیں تو پھر اور عوام پہ نیا بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، پھر بھی کئی سارے ٹیکسز میں اضافے کرنے پڑتے ہیں، یوٹیلیٹیز میں اضافے کرنے پڑتے ہیں، جو گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ہے. اسی طرح ڈالر کی قلت ہے. اب ڈالر کی قلت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، امپورٹ. اب امپورٹ بل ہمارا کوئی 80 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے، 74-75 ارب تو تھا پہلے. جی 74 ہے، 76 رہے گا یہ سال کلوز ہونے میں. مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں 76 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا. جی تو 76 بلین، اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ 30 کے لگ بھگ ہوگا. سو جو 40 ارب کا، اور اس میں بھی فرض کریں 30 ارب فردر اگر ہم اوورسیز پاکستانی کا نکالتے تو 10 ارب ڈالر کا ایک گیپ ہے. اس کو بریج کرنے کے لیے یا تو ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے، یا ہم قرضے لیں گے، یا ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں گے، اور اس میں جو ہماری امپورٹس ہیں وہ کم ہو تاکہ ڈالر کے خرچے کم ہو جائیں. اس کے لیے امپورٹ کے اوپر بھی قدغنیں لگائی گئی ہیں، یوٹیلیٹیز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، قوم سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں. اور تیسری آخری گزارش یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے، ان فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. کئی اکانومسٹ ہیں جن کا ویو ہے کہ جی گورنمنٹ اچھے فیصلے کیے ہیں، کئی وہ بھی بڑے نامور لوگ ہیں، ان کا ویو یہ ہے کہ نہیں، یہ فیصلے اس طرح نہیں، اگر اس طرح ہو تو زیادہ بہتر ہے. طرف وہ فیصلے کریں گے تو بھی معترض، وہ بھی اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہوں گے کہ یہ فیصلے اچھے نہیں، ان کو یعنی ایک سیٹ آف ڈیسیژنز ہے نا، ایک ہے بی، کچھ ایک ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں، کوئی بی ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے اپنی ججمنٹ میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہوا پڑا ہے اس وقت کہ صرف ہمارے ہاں کرنچ نہیں آیا، پوری دنیا میں کرنچ آیا ہوا ہے. اوپر سے ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہی، شدید رہی. قاری صاحب گزارش یہ ہے، قطع غلامی معاف، یہ تمام دلائل جو اب اس وقت آپ یا آپ کے دوست ساتھی دے رہے ہیں، موجودہ حکمران دے رہے ہیں، یہ سارے دلائل جب تحریک انصاف والے دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ عالمی ایک مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ہماری آمدنی کم ہے، اس کو ہم نے اس گیپ کو فل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر آئی ایم ایف کا دباؤ ہے. آپ یہ نہیں مانتے تھے. اب آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دلائل جو ہیں مجھے تو شاید مطمئن آپ کر لیں، لیکن عام آدمی جس کی آمدنی یکدم کم ہو گئی ہے روپیہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے، 60 روپے پٹرول کی قیمت میں اضافے سے، آپ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے اور اس کا ایک کردار بھی رہا ہے کہ وہ عوام کی بات کرتی ہے اور عوام کے فائدے کے بارے میں سوچتی ہے، باقی بزنس کلاس دوسروں کو وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اس وقت عوام جن مشکلات کا شکار ہیں ان کو ریلیف کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ کیا ایک 25,000 روپے 30,000 روپے ماہانہ کمانے والا شخص موجودہ مہنگائی کا مقابلے کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
وہ کھانا کھائے گا 2 وقت کا یا 1 وقت کا روکھی سیکھی، یا بچوں کو تعلیم بھی دے پائے گا، علاج بھی کر پائے گا، اور باقی مشکلات بھی اس کی کہاں سے دور ہوں گی؟ ارشاد عارف صاحب بالکل درست ہے، کوئی صورت نہیں ہے 25,000 روپے میں چھوڑیے 30,000 روپے میں بھی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کسی غریب سے غریب گھر کا بجٹ بنا کے بھی دے دوں تو یہ ممکن نہیں ہے. صرف اگر اس نے تنخواہ پہ گزارا کرنا ہے اور اس کا ایڈیشنل سورس اور کوئی نہیں ہے تو یہ گزارا پتہ نہیں وہ بیچارے کیسے کر رہے ہیں. یہی ہے ان کا جو پیٹ پالنے والا ہے اور وہ صبر سے چل رہے ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی کہتے تھے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، وہی آرگومنٹ ہمارا بھی ہے. عرض یہ ہے کہ ایک تو ہم آئی ایم ایف کی شرائط قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم کوئی چھپا کے باتیں نہیں کر رہے. دوسری بات کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم ٹیکس ختم کر دیں گے اور ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کے فیصلے غلط ہیں، اس لیے کہ اگر ٹائملی جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اگر گریجولی آپ وہ قیمتیں بڑھاتے چلے جاتے تھوڑی تھوڑی تو لوگوں کو ایک دم یہ شاک ویو کے طور پر نہ لینا پڑتا اور ایڈجسٹیبلٹی ہوتی چلی جاتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے دعوے نہیں تھے اور اس کے بعد عالمی حالات میں فیصلے اور مشکل کرنے پڑے ہیں. اگر فرض کریں شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بجلی اور بڑھانی پڑے گی یعنی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بڑھائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں بڑھانی پڑے گی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں حالات کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یوٹیلیٹی بجلی نہیں بڑھائی تو پرابلم ہو جائے گا. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ان کو 35 روپے یونٹ کے اوپر 35 روپے پر لیٹر کو لگانی پڑے گی پیٹرولیم لیوی، کیونکہ اس کے پاس ان کے پاس اور گزارا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایسے ہی ہے اور وہ اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں اس کی وہ خوب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے ان کی دولت کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے. ایک ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کم کریں گے عام آدمی پہ بوجھ کم ہوگا اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں جو عمراء ہیں جو وسائل والے لوگوں پر ٹیکس لگے گا اور سبسڈیاں. ارشاد صاحب میں مثال کے طور پہ دے دیتا ہوں، یعنی ایک تیل کے اوپر 80 روپے سبسڈی ہے مثال کے طور، اب تو 80 سے بھی زیادہ ہے اس وقت، وہ 60 روپے بڑھانے کے بعد ابھی بھی 20-25 روپے ہے، لیکن فرض کریں 80 روپے سبسڈی ہے. ایک موٹر سائیکل والا جو 70 سی سی والا موٹر سائیکل ہے اس کے چلنے والا مزدور وہ 1 لیٹر تیل ڈلواتا ہے اور اس کو 80 روپے سبسڈی مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلواتا ہے اور وہ 8,000 روپے کی سبسڈی لے لیتا ہے. تو یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک اربوں پتی کروڑوں پتی وسائل والے شخص کو بھی یا گاڑیوں والوں کو سبسڈی والا دیا جائے اور غریب آدمی کو بھی وہ سبسڈی والا تیل دیا جائے. تو لہذا ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایک طریقہ جو 28 بلین کے ذریعے 1 کروڑ 40 لاکھ خاندانوں کو وہ 2,000 پر منتھ جو فیول بل کے حوالے سے بڑھا ہے اس میں سبسڈی، باقی جو وسائل والا بندہ ہے اس کو تو سبسڈی نہیں دی جا سکتی. اب اس انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے ذریعے مائننگ کی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے زمیندار کو بھی اور اپنے پور انکم گروپ والوں کو بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکیں. اور اینڈ بلاک سبسڈی وہ نہیں دی جا سکتی، اس میں عمرہ بھی سبسڈیاں لیں اور عام آدمی کو بھی سبسڈی ملے.